اب آئیے پی ٹی آئی عمران خان صاحب 96 میں پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. کچھ نہیں ملا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں تھی. خان صاحب ہر جگہ پہنچے, بہت ہیروئک امیج تھا, کرزما تھا, سب کچھ تھا, گھاس نہیں لوگوں نے ڈالا. ٹھیک, تو یہ کرزما والا جو فیکٹر ہے نا جی, کرشمیٹک, یہ کرشمہ ہونا, یہ 1996 میں ان کا بہت کرشمہ تھا, مگر ووٹ نہیں پڑا. 96 میں پارٹی لانچ کر کے 7 میں لڑا نا الیکشن. 97 جنوری 1997 جو الیکشن. تو تب سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑی سوشل میڈیا, باقی پارٹیز بھی تو تھی نا, ان کو مل رہا تھا نا ووٹ, تو سوشل میڈیا ہیڈ نو رول ٹو پلے ان اینی سکسیس اور فیلئر. اب بات یہ ہے کہ تو کرشمہ آن اٹس اون کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں جی کرشمہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, نہیں, ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو بعد کی بات ہے, مگر جب ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کامیاب ہوں. خان صاحب 97 سے لے کے 2018 تک لڑتے رہے ہیں, سوائے ایک الیکشن کے 2008 کی جو انہوں نے بوائیکاٹ کی تھی, باقی سب الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا. یہاں تک کہ جب مشرف نے الیکشن کرائے تھے تو مشرف کا یہ کہنا کہ ایک سیٹ جو یہ جیتے تھے وہ مشرف نے جتائی تھی انٹرویو ریکارڈ پہ. تو کرشمہ واز ناٹ انف, ہیرو ہونا واز ناٹ انف. پاکستان کی عوام بڑے سوچ سمجھ کے ووٹ دیتی تھی. اچھا, تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کا کرشمہ تھا, وہ جب وقت آیا تو اس وقت نہیں ملا انہیں. اس وقت کرشمہ کامیاب آیا جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ بٹایا. میجک. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ان دی سکسیس اور فیلئر آف پارٹیز بہت بڑا رہا ہے اس ملک میں. ٹھیک, میں اس لیے یہ پوائنٹ میں نے میک کیا ہے کیونکہ یہ اب پارٹی باہر آ رہی ہے, ایک نئی پارٹی. کو آپ نے ایک طرف کر دیا. ایم کیو ایم کا بھی تو ایم کیو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی. اچھا, سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم بنائی تھی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جس میں جنرل اسلم بیگ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, اور اسلم بیگ نے اور الطاف حسین نے مل کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, پہلی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا تھا, اور بہت سے ہنگامی حالات کریٹ کیے تھے. پھر محترمہ کو نکال دیا گیا, کسی couldn't deal with it. تو ایم کیو ایم کے بھی کتنے گروپس نکلے ہیں, اور ہر گروپ جب نکلتا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے نکلتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے ساری جگہ پہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا جب ضرورت پڑتی ہے تو جیسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام جاتا ہے, جو باقی مورے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ہلنے. تو میں نے دو باتیں اب کہی ہیں نچوڑ. ٹھیک ہے, ایک یہ رول آف کرزما ناٹ سو امپورٹنٹ, وہ سمجھ آ گئی, وہ نیسسری نہیں ہے. نیسسری کنڈیشن خان صاحب کی تھا کرزما, مگر کامیابی نہیں ہوئی. اس وقت تک کامیابی نہیں ہوئی جب تک اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اٹھایا نہیں, بنایا نہیں, اور کرسی پہ نہیں بٹھایا. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ وہی بات ہے کہ جیسے نواز شریف جب کرسی پہ بیٹھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے تھینک یو, تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں عوامی بن چکا ہوں. تو پھر انہوں نے جب عوامی حرکتیں کی تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا خدا حافظ. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. عمران نواز شریف صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, اور اب عمران خان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. تو میں یہ دو پوائنٹس میک کر رہا ہوں, رول آف اسٹیبلشمنٹ اینڈ رول آف کرزما. اب آئیے کہ آج کے حالات کے اندر کیا صورت ہے اس پارٹی میں, دونوں میں سے کیا ہے؟ اس پارٹی میں دونوں حضرات کرزما نہیں ہیں, بٹ مجھے فکر نہیں اس چیز کا. میں نے ابھی آلریڈی ایکسپلین آپ سے کیا ہے کہ باقی سارے جو باکسز ہیں وہ ٹک ہوتے ہیں صحیح, جو کہ میں سمجھتا ہوں آج تک کسی کا اتنے باکسز ٹک نہیں ہوئے. شاید خان صاحب ان میں سے کچھ ایسے باکسز ہیں جو خان صاحب کے لیے ٹک ہوتے تھے. ہی واز ناٹ کرپٹ. ٹھیک ہے, اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے, اتنے پروفیشنل نہیں تھے, تو ان کے پاس تو ساری چیزیں ٹک 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 ہو رہی ہیں. کرزما نہیں ہے, بٹ ڈزنٹ میٹر, قابلیت ہے. ٹھیک ہے, مگر خلا ہوگی تو ایک پارٹی بنے گی نا, اسپیس بنے گی نا. اور پہلا بات. دوسری بات یہ ہے اس خلا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پکڑے گی تو آگے جائے گی نا. یہ ہماری تاریخ ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا اس سٹیج پہ کہ خلا ہے کہ نہیں ہے, میں نے کہا خلا نہیں ہے. اس خان صاحب بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ہے. ایسی تو کسی سٹیج پہ اگر اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم والوں سے خدا حافظ کر لیتی ہے, یا ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر چانس بنے گا ایک پارٹی کا.
لیکن جب پارٹی اس قسم کے لوگ جی جو کہ کمپیٹنٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ پکڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں پکڑ لو, ہو سکتا ہے وہ کہے آؤ ہم پکڑتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کہیں نہیں ہم نہیں پکڑیں گے, تو اگر نہیں پکڑیں گے تو یہ کہیں نہیں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تاریخ کا یہ سبق ہے. یہاں انقلاب آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی تو کوئی بات نہیں ہم کر رہے, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ نے سینٹر میں رہنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. اچھا, اب ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا, تو جو جواب ملتا ہے گول مول کا وہ اسی قسم کا ملتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, ان کے لیے کام نہیں کریں ان کے لیے کام نہیں عشرت العباد صاحب نے کہا, یہ اور یہی بات انہوں نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. مگر یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بن نہیں سکتا, کیونکہ میرا جو تھیری ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ میرا یہ بھی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہی سارا کچھ کرنا ہے اور ان کو ناک آؤٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو ایک انقلابی پارٹی بنانی پڑے گی. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس قسم کی آئیڈیولوجیکل پارٹی بناتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اور ٹکر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عوام کو لے کے آگے بڑھے. اس وقت یہ جو ایجنڈا ہے نا, یہ خان صاحب نے پکڑا ہوا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. جی جی, لیکن ابھی بھی وہ جیل میں ہیں, اور وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا, دوسرے دن کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. کمیٹی بھی بنتی ہے. تو یہ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب کا رویہ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ٹورڈز دیز جینٹلمین کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. مفصل گفتگو ہوگی. پارٹی کی ساخت اور ساکھ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ پارٹی میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا بیانیہ کیا ہوگا. اس پر کچھ اشارے ہوتے ہیں پارٹی کے حوالے سے, پارٹی کے بیانیے کو لے کر, فرسٹ امپریشن کو لے کر, اور جو لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اس کو لے کر. 3 سے 4 ہفتوں میں اس کے گولز اور اس کی باقی چیزوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صرف آئیڈیا دیا ہے, لیکن ابتدائی طور پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو ان کے ساتھ نہیں آئے. محمد علی دورانی صاحب ہیں ایسی شخصیت جو جوائن کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دانیال عزیز صاحب کو ماضی میں دیکھا بولتے ہوئے, زیادہ تر تو مسلم لیگ نون کے ہی ایسے رہنما ہیں, چودھری نثار ہو گئے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جوائن کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ ہی غلط ہے. کیا کہ کون جوائن کر رہا ہے ان کو. آپ جو ایگزسٹنگ سیاستدان ہیں ان کو آپ اٹھا کے, جو لوگ باہر ریجیکٹ ہو چکے ہیں اپنی پارٹی سے, چاہے ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا چھوڑ دیا انہوں نے, آپ انہی کی طرف آپ لوگ سب جا رہے ہیں کہ جی وہ دانیال کو اٹھا لیں, ادھر محمد علی دورانی کو اٹھا لیں, ادھر فلانے کو اٹھا لیں. یہ تو نون نیمز ہیں. اچھا, بھٹو صاحب نے نئی پارٹی بنائی تھی, ایک بھی بندہ نون نہیں تھا اس میں, نئے لوگ تھے جنہوں نے انسپائر کیا, جن کے اوپر کسی قسم کا داغ نہیں تھا, کسی قسم کی موقع پرستی نہیں تھی, ایک آئیڈیلزم تھی, ایک انسپریشن تھی. عمران خان صاحب نے بھی ایسا نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کوشش تو کی ایسا کرنے کی, مگر انہوں نے کچھ لوگ پرانے لے لیے, کچھ نئے لے لیے, کچھ اب انڈیپینڈنٹس جو کہ الیکٹیبلز تھے وہ لے لیے. انہوں نے تو جسے کہتے ہیں نا چوچوں کا مربع. ہاں, چوچوں کا مربع. اسی لیے ہی از ان ٹربل کہ 4 لوگ, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پارٹی نے کامیاب ہونا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا پڑے گا سین سے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اپنا عوامی موقف جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. آج کل کا عوامی موقف کیا ہے؟ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ. مشکل کام ہے. خان صاحب نے کر دیا نا, وہ کر رہے ہیں, لیکن سائیڈ لائن بھی تو ہے نا, پھر عوام کے مسئلے تو جوں کے تو رہے. مگر عوام تو اسی لیے ان کے ساتھ ہے نا اس وقت کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں ایک کا سینٹیمنٹ بھی بننا شروع ہو گیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, بغیر کام ملک نہیں چل سکتا, بیکاز اٹس اے ویری پاورفل اسٹیک ہولڈر. مگر اس وقت کلیش آف انسٹیٹیوشنز چل رہی ہے اس ملک میں, کلیش آف پارٹیز تو چل رہی ہے, کلیش آف پارٹی ود اسٹیبلشمنٹ. مگر جس ملک کے اندر کلیش آف انسٹیٹیوشنز شروع ہو جائے, اب کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہے نا, اداروں کے, وہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اس لیے آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آئی کانٹ سے, بٹ الاؤ می دا لاسٹ ورڈ. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے دونوں صاحب کا, اٹ از ناٹ ریولیوشنری, اٹ از ناٹ ایون ریفارمسٹ. میں آپ کو جو میری اسیسمنٹ ہے, دونوں میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں, میں بہت عزت کرتا ہوں دونوں کی, اور اگر ان کی پارٹی بنی تو میں انہی کے لیے ووٹ ڈالوں گا. جوائن تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں جوائن, میں تو صحافی ہوں, میں نہیں جوائن کروں گا کوئی بھی پارٹی. مگر
بات یہ ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب IMF ایجنڈا فالو کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک, آج IMF ایجنڈے کو کہا جاتا ہے اینٹی پور ایجنڈا. جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نیشنل ایجنڈا ہے, اس کے بغیر ملک نہیں بچتا. حالات کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے, مگر عوام کے ذہن کے اندر کیا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے, عوام دشمن ہے. عوام دشمن. اپنے خاقان عباسی صاحب بھی از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب وہ پرائم منسٹر تھے کام کیا ہے, کوئی تضاد نہیں تھا, بنا کے رکھا, اچھا کیا, پل کا کردار ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان حضرات کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایجنڈا ان کا کیا ہوگا. انہوں نے ابھی حال ہی میں پورا ایک دورہ کیا تھا, امیجنیشن, ری امیجننگ پاکستان. ری امیجننگ, مجھے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا, اسپارک نہیں نظر آیا. نہیں, امیجن کیا امیجن, ری امیجن, کوئی ری امیجن نہیں ہوا اس میں. ری امیجن میں ریاست کے ادارے جو ہیں ان کو ریفارم کرنا ہے. اس ملک کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں عوام کے اوپر کہ سب کچھ وہی کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اس کو یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ دس. ابھی اس حکومت نے, اس سے پہلی حکومت نے جو PDM کی حکومت تھی, انہوں نے ایک برٹش ایکسپرٹ کو ہائر کیا. اچھا, ابھی شہباز صاحب بھی اس کو کنسلٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ برٹش ایکسپرٹ نے کتاب بھی لکھی ہے. اوکے, اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے ایلیٹس کہتے ہیں, ملٹری, بیوروکریسی, جوڈیشری, لینڈ لارڈز, ٹھیک ہے, میڈیا, اگر ان کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہوگا اور چارٹر آف ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوگا کہ دولت ہے اس ملک کی, اس کو کس طریقے سے بانٹنا ہے, اگر وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ ان حضرات کے, انہوں نے اس کی طرف ابھی تک ان کے ایجنڈے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ انکم ری ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, ادارے اپنے دائرے میں کیسے رہیں گے, آئین کو کیسے فالو کیا جائے گا, ریفارم ہوگی تو ریفارم میں غریب لوگوں کا کیا ہوگا, مڈل کلاس کا کیا ہوگا. دیر از نو مینشن آف سم ریڈیکل ریفارم ایجنڈا. ٹھیک ہے, جس سے لگے کہ واقعی تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ مارجنز کے اوپر سٹیٹس کو ادھر تھوڑا سا, ادھر تھوڑا سا, ادھر تھوڑا سا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب وقت آئے گا, اگر وقت آیا تو انہیں سوچنا پڑے گا بڑی سیریسلی کہ کیا یہ ریفارم ایجنڈا جینیونلی ہوگا یا سٹیٹس کو ادھر ادھر کر کے کرنا. اگر انہوں نے ریفارم ایجنڈا کا پلان بنایا تو پھر یہ عوام کا امیجنیشن پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ لے کے اور آگے جانا ہوگا, اور پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوگا. روایتی سیاست ہی چلتی رہے گی. یہ آنے وقتوں میں جس طرح کا ٹائم لائن دی گئی ہے اس میں پتہ چلے گا. بہرحال سارے وہ سوال جو اس پارٹی سے ریلیٹڈ ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے ان کا احاطہ ہم نے